السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اشتعال انگیز بیان بازی معاملے میں اعظم خان کو 3 سال کی سزا اور ان کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کرنے کے بعد یہ سوالات لگاتار اٹھائے جا رہے تھے کہ کارروائی صرف اعظم خان کے خلاف ہی کیوں ہو رہی ہے، وہیں بی جے پی رہنماؤں پر کیوں اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی، جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سال 2013 میں مظفر نگر میں برپا ہونے والے فسادات کے سلسلے میں قصوروار قرار دیے گئے بی جے پی لیڈر وکرم سنگھ سینی کی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ کتھولی سیٹ سے رکن اسمبلی وکرم سینی کو مظفر نگر ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے 11 اکتوبر کو 2 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ وکرم سینی کو یہ سزا مسلمانوں کے خلاف مشتعل کرنے اور سرکاری کام میں رکھنا پہنچانے کے لیے سنائی گئی تھی۔ وہیں رکن اسمبلی کے ساتھ ساتھ 12 دیگر لوگوں کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ 2 سال کی سزا کے علاوہ ان سبھی کو 10,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرنا تھا۔ وہیں مظفر نگر کی عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے وکرم سینی کی رکنیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا تھا کہ رکنیت 2 یا اس سے زیادہ کی سال کی سزا سنائے جانے پر خود بخود یہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ محکمہ انصاف سے رائے طلب کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم 2 سال کی سزا پر نافذ ہوتا ہے یا 2 سال سے زیادہ پر ہی نافذ ہوگا۔ وکرم سینی وہی لیڈر ہیں جو لگاتار متنازع بیانات دیتے رہے ہیں۔ وہ کتھولی اسمبلی سے دوسری بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، حالانکہ سزا سنائے جانے کے کچھ وقت بعد ہی جب وکرم سینی نے جرمانہ ادا کر دیا تھا تو اس کے بعد انہیں عدالت نے ضمانت دے دی تھی۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو مہاراشٹر حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ بابری مسجد انہدام کے بعد 1992 اور 1993 کے ممبئی فسادات کے تمام متاثرین کا سراغ لگائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو مناسب معاوضہ دیا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے فسادات میں ملوث ملزمان کو انصاف کے لیے متعلقہ مقدمات کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت دی۔ جسٹس سنجے کشن کول، جسٹس ابھے ایس اوکا اور جسٹس وکرم ناتھ کی بینچ نے اپنے حکم میں کہا کہ فسادات سے متاثرہ لوگوں کو ریاستی حکومت سے معاوضے کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، کیونکہ متاثرین کے مصائب کی بنیادی وجہ امن و امان برقرار رکھنے میں حکومتی مشنری کی ناکامی تھی۔ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے 2001 میں شکیل احمد کی جانب سے دائر کی گئی ریٹ پیٹیشن پر اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ درخواست میں ممبئی فسادات کی تحقیقات کے لیے مہاراشٹر حکومت کی طرف سے قائم کی گئی جسٹس سری کرشنا کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔ وہیں بتا دیں کہ اس فسادات میں 900 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2000 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ وہیں ان لوگوں کے مکانات، کاروباری مقامات اور جائیدادیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی تھیں۔ کرناٹکا میں ہندوتوا کارکن پروین نیتارو قتل کیس میں آج قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی کہ NIA کی کرناٹکا کے کئی مقامات پر چھاپہ مار کارروائی جاری ہے اور اس سلسلے میں PFI رہنماؤں کے گھر پر چھاپہ مارا گیا ہے۔ بتا دیں کہ بیلاری میں BJP کے نوجوان لیڈر پروین نیتارو قتل کیس میں آج قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی جانب سے میسور کے منڈی محلہ سمیت کئی مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کی جاری ہے۔ چھاپہ مار کارروائی میسور کے منڈی محلہ واقع PFI کے جنرل سیکریٹری محمد سلیمان کے گھر پر کی گئی ہے۔ افسران سلیمان سے فون کالز کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ NIA نے بیلاری میں BJP کے نوجوان لیڈر پروین نیتارو کے قتل کیس میں 3 لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں شفیع بیلاری، اقبال ابراہیم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں NIA نے اعلان کیا تھا کہ PFI کے 4 اراکین اگر ان کی کوئی جانکاری دیتا ہے جو کہ اس کیس میں ملزم ہے تو انہیں 5 لاکھ روپے ان کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ اتر پردیش کے ضلع کانپور کے نوبستہ تھانہ علاقے سے ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ نوبستہ کے رویندر نگر رہائشی سریش مانجھی نامی شخص کو جو کہ 6 ماہ قبل نوکری کی تلاش میں گھوم رہا تھا، اس دوران ایک شخص نے اسے یرغمال بنا لیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اسے جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر آنکھوں میں کیمیکل ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اس نے ایک نوجوان کو اسے 70,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے لوگوں سے بھیک منگوانے کا کام کر رہے تھے اور ایسے شخص کو اسے بیچ دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سریش جس کی عمر 30 سال بتائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا کچھ کیا جانے والا تھا، لیکن راج نے سریش کو خریدا اور اس کے بعد اس کے جسم پر کئی سارے زخموں کے نشان دیکھے جو کہ انفیکشن کی وجہ سے اسے نشانات اس کے ہوئے تھے۔ وہیں راج نے جو ہے سریش مانجھی کی حالت دیکھی تو اسے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے سریش کے علاج کا خرچہ جو ہے وہ
37,000 रुपये बताया, जिसके बाद उसने विजय को फ़ोन किया और कहा कि फ़रोख्त शुदा शख्स के इलाज में 37,000 रुपये का खर्च आ रहा है, लिहाजा उस शख्स को वापस ले जाओ और मुझे दूसरा शख्स दो। उसके बाद राज उस शख्स को कानपुर ले गया, जहाँ जिसके बाद राहगीरों ने सुरेश की मदद की और उसे किसी तरह से उसे उसके घर पहुँचा दिया गया। वो एक बदनाम ज़माना भगवा लीडर यती नरसिंहानंद, जो इससे कबल भी धर्म संसद मुनाकिद करके मुसलमानों के खिलाफ हर्ज़ असराई कर चुका है, इस मरतबा यूपी में अब धर्म संसद के इनेकाद पर बज़िद है। उसे यूपी पुलिस की जानिब से नोटिस दिया जा चुका है कि वो गाज़ियाबाद में धर्म संसद का इनेकाद नहीं कर सकता क्योंकि उसने पेश की इजाज़त नहीं ली है। तो दूसरी तरफ यती नरसिंहानंद बज़िद है कि वो हर हाल में 17 दिसंबर से सह रोज़ा धर्म संसद का इनेकाद करेगा। उसने कहा कि अगर कोई उसे रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। उसने पुलिस का नोटिस मिलने की भी तस्दीक की और कहा कि हमें अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी पुलिस या हुकूमत की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हर हाल में जो है धर्म संसद का इनेकाद करेंगे, इस तरह की बात उसने कही है। आपको याद ही होगा कि किस तरह से धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ उसने इश्तिआल अंगेज़ी बयानबाजी की थी और उसके बाद उसे गिरफ़्तार भी किया गया था, लेकिन उसके बाद ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन अब भी इस तरह की वो बयानबाजी से परहेज़ नहीं कर रहा है, बल्कि इस तरह की बयानबाजी वो लगातार उसकी जारी है और अब तक जो है उसके खिलाफ कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS को तमिलनाडु में 50 में से 44 मकामात पर मार्च करने की इजाज़त दी है, जिसके लिए उसने इजाज़त तलब की थी। तंजीम ने 23 अक्टूबर को कोयम्बतूर में होने वाले धमाके और रियासत में शदीद बारिश की वजह से सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए तमिलनाडु पुलिस की जानिब से सिर्फ 3 मकामात की इजाज़त देने के एक दिन बाद अदालत से रुजू किया था। वहीं इस मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में समाअत हुई। उसमें तमिलनाडु पुलिस की तरफ से सील बंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया और अदालत ने कहा कि रियासत में अमन को ख़राब करने वाले कुछ बिखरे हुए वाक़यात के अलावा कोई हिफाजती ख़तरा नहीं है, इसलिए उन्हें रैली निकालने की इजाज़त दी जाए। हरमैन शरीफैन के उमूर के इंचार्ज और इमाम हरम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने जुमे के खुतबे में सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियात को मुखातब करते हुए कहा कि अल्लाह से डरो और झूठ और लग़्व बातों से बचो, सच्चे मज़हब की दावत दो और कौम की खिदमत करो और मुल्क की तरक्की व सलामती के लिए नेकी को फ़रोग़ दो। शेख अस्सुदैस ने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर मशहूर शख्सियात अपनी सस्ती शोहरत के लिए अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। इमाम काबा ने यह नुक्ता भी उठाया कि सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियात अपनी निजी ज़िंदगी को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स जो हैं अपना मुआजना उनसे करने लगते हैं और एहसास महरूमी में मुब्तला हो जाते हैं, जिससे नफ़रत समेत कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमतें सोशल मीडिया पर पाबंदियों और उसे रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करें। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ आप रुख कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।